الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور حاضرین و ناظرین، جیسا کہ تمام احباب نے دیکھا پارٹ 1 اور پارٹ 2 عید غدیر کے متعلق جو سارے چینل تے اپلوڈ ہو چکے ہیں، جنہاں دوستوں نے نہیں سنیا وہ جا کے سن سکتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ آج بھی عید غدیر 18 ذی الحجہ 2026 اس کے متعلق دو چار باتاں جناب دے گوش گزار کرنے واسطے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آج دا دن ساڈے واسطے بخشش دا سامان بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس دا ترجمہ اور اس دے ضمن اندر دو چار باتاں جناب دے گوش گزار کرنی نے۔ پہلے پارٹ وچ تسی دیکھ لیا جتھے اینڈ ہوئی، میرا دل ہے کہ اتھوں ہی اگے سٹارٹ کرن تو تاکہ ساڈے دوست احباب نو کوئی پریشانی نہ ہوئے۔ جدو غدیر خم دا اعلان سرکار نے فرما دیتا، مولا کائنات تاجدار اللہ وارثین نامہ مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام دی ولایت دا اعلان جدو ہو گیا تو سب تو پہلے حضرت عمر فاروق اٹھے، انہوں نے مبارکباد دیتی کہ اے علی، اے ابو طالب کے بیٹے علی، تجھے مبارک ہو، تو ہمارا مولا بن گیا۔ تو ولایت علی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر پہلے بھی عرض کر چکے ہیں دین نامکمل ہے، کیونکہ لا الہ سب پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی سب پڑھتے ہیں، لیکن اگے آ کے رولا پہ جاتا ہے مولا کائنات دی ولایت تو اس واسطے ولایت علی واسطے سرکار نے یہ اعلان کیتا۔ جدو اعلان کر لیا ادو آیت اتر آئی، اللہ نے فرمایا کہ محبوب سارے نو دس دے تمہارے لیے تمام نعمتیں مکمل ہو گئی اور دین مکمل ہو گیا۔ ادو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور اے مفسرین دے مطابق اے آیت غدیر خم دے موقع تے 18 ذی الحجہ نو مولا کائنات دی ولایت دا اعلان کرن تو بعد نازل ہوئی کہ اے بھی بس یہ دین مکمل کر چھوڑیا اور نعمتاں تمام ہو گئیاں۔ تے اس تو پچھلی آیت اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر مایوس ہے، اے محبوب تیرے اس اعلان تو تیرے اس جڑا تو پروگرام کیتا اس تو کافر مایوس ہے۔ ادو تو کافر ہے گئی کو نہیں سن، اتنے سارے صحابی سن۔ تے پتہ چل گیا کہ جن نے ولایت علی دا وہ اعلان شامل نہیں ہویا یا جس نے انہوں نہیں منیا وہی کافر ہے اللہ دی نظر۔ جن نے مولا کائنات دا اعلان ولایت دا نبی کو سن کے بھی نہیں منیا وہ کافر ہے۔ اس دے حوالے نہ جب سرکار نے اعلان کیتا نا، بڑی خوبصورت بات، ایک بندہ آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداکم می وابی، سونیا میرے ماں پیو تواڈے تو قربان ہون۔ بالکل میں سادی گفتگو جناب دے گوش گزار کر رہے ہیں تاکہ میرے ناظرین کو آسانی ہو سکے۔ سونیا میرے ماں پیو تواڈے تو قربان ہون، تسی سانو آکھیا اللہ ہے، اسی منیا، اسی اس دا اقرار کیتا۔ تسی سانو آکھیا نماز پڑھو، اسی تے بے نمازی آئے۔ اور میں ایک اور سادہ تے جملہ پیش کر دیواں، وہ آندا ہے کہ اسی تے نمازیاں دی جُتیاں چاندے ہیں، تسی سانو سیدھے راہ تے لایا ہے، تسی سانو نماز دا حکم دیتا ہے، اسی نماز پڑھی۔ یا رسول اللہ تسی زکات دا حکم دیتا ہے، اسی تے ماں بہناں دا گھر دا کھا جاندے ہیں، تواڈے آکھے لا کے اسی زکات ادا کیتی۔ سنیا تسی سانو حج دا حکم دیتا ہے، اسی تے کہ حاجیاں دے جڑے بیگ چوری کر لیندے ہیں، ڈاکے مار دیا ہے، انہاں کو لٹ مار کر دیا ہے، لیکن تواڈے آکھے تے اسی حج بھی کیتا اور تسی سانو آکھیا تسی اس دین دے پاسے آیا ہیں۔ تے اے دسو کہ جیڑا غدیر خم دے موقع تے اعلان ہویا ہے اے تسی کیتا ہے کہ اللہ کیتا ہے؟ تے کیوں کیتا؟ ہن پتہ لگا نے منافق دا۔ سرکار نے فرمایا میں اعلان نہیں کیتا، اے اس نے کیتا ہے، اس نے حکم دیتا ہے، میں اس دے حکم دے مطابق کیتا ہے۔ اچھا بندہ آندا ہے کہ اگر اللہ نے حکم دیتا ہے، اللہ نے اعلان کرایا ہے تو پھر میں اس اعلان نو نہیں مندا، اللہ نو آکھو مینوں سزا دے دے۔ یہ کتاباں چ لکھیا جا چکیا ہے۔ وہ بندہ 2-4 قدم اگے چلیا، ایک آسمانی پتھر آیا جیڑا اودے سر چ لگا تو زمین گڑیا گیا۔ ایتھے ساڈے واسطے سبق ہے، اے تو سانو کی سبق ملیا کہ جیڑا منافق ہے، جیڑا منکر ہے مولا علی دا، اون دے واسطے دنیا تے بھی عذاب ہے، آخرت تے بھی عذاب ہے۔ تے جیڑا اس دروازے تے جھک گیا اون دے واسطے دنیا تے بھی جنت ہے اور آخرت تے بھی جنت ہے، کیونکہ دروازہ علم دے شہر دا، اور اے واحد دروازہ ہے جتھے دشمن بھی آ جاوے تو خالی نہیں موڑ دے۔ اے جیڑی حالت وچ بھی اے پاک ہستیاں ہوئیاں نے، اگر بازار وچ نے اوتھے بھی انہاں اللہ دی رضا واسطے سب کچھ
عطا کیتا ہے. اگر نماز وچ نے تے اوتھے بھی حالت رکوع وچ بھی خیرات دتی ہے اللہ دی رضا واسطے, صرف اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے. اور اللہ دی رضا ایسی حاصل کیتی کہ پھر اللہ تعالیٰ خود آکھیا کربلا 10 محرم نو اللہ نے خود آکھیا حسین میں راضی ہاں تیرے تے, مانگ جو کچھ منگنا ہے, جو کچھ لکھوانا ہی لکھوا, جو کچھ بخشوانا ہی بخشوا, میں راضی ہاں, میرے ہاتھ کھلے نے. اندازہ لگاؤ کتنے امتحان سارے نبیاں تے آئے تے جیڑا امام حسین نے امتحان دیتا ہے یہ کڈا وڈا امتحان ہے. اتفاقاً بات آ گئی لیکن میرا موضوع نہیں ہے. امام حسین نے سر سجدے تے رکھیا نا تے آواز قدرت آئی, حسین سر چاہ تے منگ جو کچھ منگنا ہے, منگ جو کچھ منگنا ہے. اللہ دی آواز آئی حسین سر سجدے چ چالا تے منگ جو کچھ منگنا ہے, میں راضی ہاں تیرے تے. امام حسین نے جڑا اللہ نال وعدہ کیتا ہے تانوں میں سناواں تسی حیران ہو جانا ہے. مولا حسین فرماندے نے اے خالق باری تو میرے کو اصغر منگیا میں اے نہیں پوچھیا کیوں, تو اکبر منگیا میں دیتا میں اے نہیں پوچھیا کیوں, تو قاسم پوچھیا جڑا میرے ویر دی نشانی آئی میں اے نہیں پوچھیا کیوں, تو میں تو آنو محمد منگے میں اے نہیں پوچھیا کیوں. تے اللہ جداں میرا واسطہ کوئی دے کے تیرے کول منگے تو مڑ تو بھی نہ آکھی کہ کیوں, صدقے جاواں کریمی تو. اے اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے انہاں نے اللہ دیاں مرضیاں اللہ دیاں رضاواں خرید لیاں. اور آخری بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کوئی صحابہ آ گئے, یا رسول اللہ اسی روزانہ ہوندے ہیں تے رستے چ کتا ہے جڑا بھوکدا ہے سانو ساڈے مگر لگدا ہے. ایک دن بھی سرکار نے گل سنی, دوسرے دن پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رستے چ کتا ہے سانو آمن لگا تکلیف دیندا بھوکدا ہے. تیسرے دن پھر جب تیسرا دن آیا سرکار نے فرمایا کہ یار پتہ کریے کہ اے کتا کنہ دا ہے. اس ایک بندے نے دسیا یا رسول اللہ فلانے گھر دا او چوتھی گلی وچ کتا ہے انہاں دا. سرکار ٹردے ٹردے پیچھے صحابہ آ گئے, دستک دیتی, باہر آیا صاحب خانہ. سرکار نے فرمایا کتا ایک ہے تے او صحابہ ہوندے نے تہاڈی گلی چ لگ کے آندے نے میرے کول تے انہاں نوں تکلیف دیندا ہے. انہیں کہا یا رسول اللہ تسی فرماؤ اینو کتے چھوڑیا گئے. آپ نے فرمایا مدینے تو باہر چھوڑ کے آؤ تاکہ تکلیف نہ دے. جدو انہوں لے کے جا رہے سی نا انہیں کوئی اپنی زبان دے اندر گل کی تھی. سرکار نے فرمایا ایک منٹ ٹھہر جاؤ, ٹھہر گئے. اللہ نے کتے نے زبان دیتی, کتا بول کے آندا ہے کہ اے اللہ دے نبی مینوں تسی کیوں بھیج رہے ہو مدینے تو باہر, میرا کی قصور ہے؟ سرکار نے فرمایا تو بھوکنا ہے میرے صحابہ نو. کتے دی گل سنو تے اندازہ لگاؤ. کتا آندا ہے یا رسول اللہ میں ایویں نہیں بھوکدا, اے علی نو بھوکدے نے تے میں انہاں نو بھوکنا, میں بلا وجہ کسے نوں نہیں بھوکدا, صدقے جاواں. اندازہ لگاؤ کہ کتا آندا پیا کہ اے علی نو بھوکدے نے تے میں انہاں نو بھوکنا. او بات آ گئی نا اوتھے کہ اگر تسی علی دے نال محبت رکھو گے تے دنیا تے تہاڈی جنت تے تہاڈے جانور بھی حیا کرن گے. اگر تسی اس دروازے نال منافقت کرو گے, اس گھر نال منافقت کرو گے تو تہاڈا جانور بھی حیا نہیں کرن گے. تہاڈے تو ہر چیز, کیونکہ اللہ نے فرمایا, اے میری تہاڈی بات نہیں, اللہ نے فرمایا کہ میں آل محمد تو نجاست نو دور رکھیا تے کوئی ہور تے من ہی نہیں سکدا. وہی منے گا جڑا پاک ہوئے گا. پاکاں نوں منن واسطے پاک ہونا پوندا ہے. تے پہلے اپنے دل وچوں یزیدیت والی جڑی غلیظیت ہے اونوں کڈ کے تے پاک ہو کے اس دروازے تے آؤ تے پھر ویکھو اللہ تعالیٰ کیویں تانوں عطا کردا ہے. اللہ تعالیٰ آج دی ساڈی حاضری قبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.